ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ مزید 9 ممالک تک پھیل گئی۔ ایران میں شہداء کی تعداد 1045 تک جا پہنچی۔ ایران کی جانب سے جوابی کارروائیوں میں اب تک 11 اسرائیلی اور 6 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں جاں باز افراد کی تعداد 50 ہو گئی۔ قطر میں امریکی تنصیبات پر حملوں میں 2 افراد جان سے گئے۔ متحدہ عرب امارات میں امریکی تنصیبات پر حملوں میں 3 اور کویت میں 4 افراد ہلاک ہوئے۔ بحرین اور عمان میں ایک شہری جان سے گیا، سینکڑوں زخمی۔ آپریشن غزوہ الحق جاری، پاک فوج کے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر زمینی اور فضائی کارروائیاں۔ 4 اور 5 مارچ کی درمیانی شب چمن، یوب، کلا، سیف اللہ اور نوشکی سیکٹر سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں 41 پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کو بھاری جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات۔ فورسز کے مطابق طے شدہ اہداف کے مکمل حصول تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ، کہا ایران نے میزائل حملے قطر پر نہیں کیے، امریکی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ قطری وزیراعظم نے ایران کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ قطری وزیراعظم نے کہا خطے میں امن و استحکام کے لیے مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں، ایران سے حملے روکنے کا مطالبہ۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر ہنگامی اقدامات کا فیصلہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا 15 روز کی بجائے ہفتہ وار جائزہ لینے کی تجویز۔ اجلاس کو بریفنگ دی گئی کہ ابنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی ترسیل متاثر ہوئی۔ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کے وافر ذخائر موجود ہیں، کوئی قلت نہیں۔ مختلف اداروں میں ورک فرام ہوم کی بھی تجویز۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کا 6واں روز۔ تہران، تبریز، یزد سمیت دیگر شہروں میں حملے، بوکان کا گورنر ہاؤس بھی نشانہ۔ فوجی مراکز پر بمباری، 6 روز میں شہداء کی تعداد 1045 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کا تہران میں ایرانی لڑاکا طیارے کو مار گرانے کا دعویٰ۔ اصفہان میں ایرانی بیلسٹک میزائل تنصیب کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی آبدوز سمیت متعدد بحری جہاز بھی تباہ کرنے کے دعوے۔ اسرائیلی فضائیہ ایران پر 5000 ٹن سے زیادہ گولہ بارود برسا چکی۔ کرد جنگجو بھی ایران امریکہ جنگ میں کود پڑے۔ ایران پر عراقی کردوں نے بھی زمینی حملہ شروع کر دیا ہے۔ کرد سرحد پار کر کے ایرانی علاقوں میں داخل ہونے لگے۔ امریکی حکام کے مطابق 1000 سے زائد عراقی کردوں نے ایران کے خلاف زمینی کارروائی شروع کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی کرد ملیشیا کو وارننگ، امریکی حمایت سے باز رہنے کی تنبیہ۔ ایرانی خبر ایجنسی نے 3 سرحدی صوبوں میں کرد جنگجوؤں کے عراق سے ایران میں داخل ہونے کی خبروں کی تردید کر دی۔ ایران نے لبنان میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کے جواب میں دنیا بھر میں اسرائیلی سفارت خانوں پر حملوں کا اعلان کر دیا۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا اب تک 500 امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ کہا امریکہ اور اسرائیل نے رجیم چینج کی کوشش کی تو اسرائیل کی جوہری سائٹس کو نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایران نے سفارتکاری کے ذریعے جنگ سے گریز کی کوشش کی۔ امریکہ کا پوری قوت سے ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ کا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے خطاب۔ کہا کہ ہم ایران پر حملہ نہ کرتے تو جلد ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا، ایران ہم پر حملہ کر دیتا۔ پاگل لوگوں کے پاس ایٹم بم ہو تو دنیا کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایران کے میزائلوں اور لانچروں کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران اپنے پڑوسیوں اور اتحادیوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران میں جو لیڈر بننا چاہتا ہے مارا جائے گا۔ امریکی صدر کا ایران پر مضبوط پوزیشن کا دعویٰ۔ امریکی سینٹ بھی ٹرمپ کی ایران پر حملے کی حامی۔ صدر ٹرمپ کے جنگی اختیار محدود کرنے اور ایران پر حملے کے لیے کانگریس سے منظوری کی قرارداد مسترد۔ 100 رکنی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے مسترد ہوئی۔ ڈیموکریٹ ارکان صدر ٹرمپ کے فیصلے پر برس پڑے۔ اپوزیشن لیڈر سینیٹر چک شومر نے کہا صدر ٹرمپ امریکہ کو ایسی جنگ میں کیوں دھکیل رہے ہیں جس کو امریکی نہیں چاہتے۔
سینیٹر حکیم جیفریز نے کہا صدر ٹرمپ ہمارے آئین کو آگ لگا رہے ہیں۔ ایران نے جو کیا اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ آپریشن ایپک فیوری کامیابی سے جاری ہے۔ ایران میں امریکی زمینی افواج داخل کرنے کا فی الحال ارادہ نہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر سمیت 49 رہنماؤں اور ایران میں 2000 اہداف کو نشانہ بنایا گیا، 20 ایرانی جہازوں کو بھی تباہ کیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے مزید کہا کہ ایران میں فوجی کارروائی کے بعد امریکہ کا ایران میں کیا کردار ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کی مشاورت جاری ہے، آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے پر بھی کام کر رہے ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ جیت رہے ہیں، امریکی وزیر دفاع پیٹ ہگسٹ کا دعویٰ، کہا خطے میں مزید فوج بھیج رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل دن بھر ایران پر آسمان سے موت اور تباہی برسا رہے ہیں۔ مزید بولے بحر ہند میں ایرانی جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی حملوں کے بعد امریکی وزیر خارجہ بھی متحرک۔ مارکو روبیو کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کو فون۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو۔ ترک ہم منصب سے رابطے میں خطے کو درپیش صورتحال اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ کا بھی ترک ہم منصب سے رابطہ۔ واضح کیا ایران امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے گا، جوابی کارروائی عالمی قوانین کے مطابق ہے۔ چین کا ثالثی کے لیے اپنے نمائندہ خصوصی کو مشرق وسطیٰ بھیجنے کا اعلان۔ چینی وزیر خارجہ کا خطے کی تازہ ترین صورتحال پر سعودی عرب اور اماراتی وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا اختلافات پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے سعودی موقف کو سراہتے ہیں۔ توانائی اور غیر عسکری اہداف پر حملے نہیں کرنے چاہیے، بحری راستے محفوظ ہونے چاہیے۔ عرب لیگ کا ایرانی حملوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ ہمسایہ ممالک پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ سیکرٹری جنرل عرب لیگ نے واضح کیا کہ ایران کے خلاف جنگ کو دوسرے ممالک پر حملوں کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ حملوں سے تعلقات پر گہرا اثر پڑے گا۔ پاک افغان اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر پارلیمنٹ میں بحث کا فیصلہ۔ معاملات پر قومی قیادت کا ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کا مضبوط عزم۔ وزیر اعظم نے کہا اپوزیشن نے اجلاس میں شرکت نہ کر کے قومی معاملات پر ذاتی مفاد کو ترجیح دی۔ نیک نیتی سے دعوت دی تھی، آتے تو بہتر ہوتا۔ شرکاء نے وزیر اعظم کے ملک کے وسیع تر مفاد میں سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینے کے اقدام کو سراہا۔ سعودی عرب نے 3 کروز میزائل مار گرائے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق تینوں کروز میزائلوں کو الخرج شہر کے باہر گرایا گیا۔ کویت کے ساحل پر آئل ٹینکر میں دھماکہ۔ برطانوی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے مطابق ٹینکر میں بڑا دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے بعد کارگوٹنگ کو نکلنے والا تیل پانی میں موجود ہے، جس کے ماحولیاتی اثرات ہو سکتے ہیں۔ آگ لگنے کی کوئی اطلاع نہیں، جبکہ عملہ محفوظ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے باعث فضائی بحران شدت اختیار کر گیا۔ 5 روز میں 8 ممالک کی منسوخ ہونے والی پروازوں کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی۔ فلائٹ شیڈول کے مطابق پاکستان سے آج مسلسل 6 روز بھی مشرق وسطیٰ کے لیے پروازیں متاثر ہیں۔ مجموعی طور پر 145 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول برقرار ہے، جہازوں کی آمد و رفت صرف 10% رہ گئی۔ غیر ملکی میڈیا کا دعویٰ، آبنائے ہرمز سے ایک بوند تیل نہیں جانے دیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی صدر کو واضح پیغام۔ ایک بیان میں کہا ٹرمپ ابھی تک ہرمز کھولنے کے لیے ایک جہاز تک نہیں بھیج سکے۔ جنگ کے اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل مسلسل مہنگا۔ برطانوی تیل $83.78 اور امریکی خام تیل $77 فی بیرل پر فروخت۔ پاکستانی اور ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں کئی روز بعد تیزی کا رجحان۔ ایران جنگ کے باعث توانائی کی قیمتوں میں اضافہ، روسی صدر کا یورپی ممالک کو گیس کی فروخت روکنے کا عندیہ۔ ولادیمیر پوٹن نے کہا یورپی یونین میں توانائی کا بحران
ان کی اپنی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ روس یورپی گیس مارکیٹ سے نکل سکتا ہے۔ روس یورپ کو گیس سپلائی روکنے پر غور کر رہا ہے۔ حکومت کو روسی کمپنیوں سے مل کر کام کرنے کی ہدایت۔ آپریشن غضب للحق میں پاک فوج کی کارروائیاں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فضائیہ نے قندھار میں افغان طالبان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز 205 کور تباہ کر دیا۔ پاک فوج نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے افغان طالبان کے امونیشن ڈیپو کو بھی نشانہ بنایا۔ افغان طالبان کو بھاری فوجی نقصانات۔ افغان طالبان دہشت گرد تنظیموں کی حمایت ترک کریں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ باور کرایا کہ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال ہونا ناقابل قبول ہے۔ سرحد پار سے درپیش خطرات کے خاتمے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ فیلڈ مارشل نے دورہ جنوبی وزیرستان کے دوران آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ یادگار شہداء پر حاضری، پھول بھی چڑھائے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات معمول پر آنے کی بات بھول جائیں۔ سعودی انٹیلیجنس کے سابق سربراہ شہزادہ ترکی الفیصل کا امریکی نیوز چینل کو انٹرویو۔ کہا ایران کے خلاف جنگ نتن یاہو کی جنگ ہے۔ نتن یاہو نے ٹرمپ کو قائل کر لیا تھا کہ وہ ان کی رائے کی حمایت کریں۔ اسرائیلی وزیر اعظم اسی سلسلے میں کئی بار وائٹ ہاؤس بھی گئے۔ یتیم بچوں سے یکجہتی اور ان کی کفالت۔ ہر سال 15 رمضان المبارک کو یوم یتامہ منایا جاتا ہے۔ OIC نے 2013 میں اس دن کا باقاعدہ اعلان کیا۔ مقصد یتیم بچوں کی حقوق، تعلیم اور بہتر مستقبل کے لیے معاشرتی شعور پیدا کرنا ہے۔ PSL 11 کا فائنل امریکہ یا انگلینڈ میں کرانے کی تجویز پر غور۔ حتمی فیصلہ چیئرمین PCB محسن نقوی کریں گے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان سپر لیگ انتظامیہ نے فرنچائزوں کے ساتھ نئے سیزن کا ممکنہ شیڈول شیئر کر دیا۔ پہلی مرتبہ فیصل آباد اور پشاور میں بھی پاکستان سپر لیگ کے میچز کھیلے جائیں گے۔ لاہور PSL 11 کے سب سے زیادہ 44 میں سے 14 میچوں کی میزبانی کرے گا۔ اور سینٹ نے نیب ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا۔ بل سینیٹر عبدالقادر نے ضمنی ایجنڈے کے طور پر پیش کیا۔ اپوزیشن ارکان نے احتجاج کیا اور بل کی کاپیاں پھاڑ دیں۔